بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں جو ہمارے کسان ہیں جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، یہاں پہ 90% 95% وہی لوگ گلگت بلتستان میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہم سمیت، کہ جو گلگت بلتستان کے اندر یہی چیزیں جو اپنا کم از کم 25% 50% جو ہے نا اپنی سالانہ جو خرچہ ان کا ہوتا ہے گھر کا، وہ سارا گزارا جو ہے ان زمینوں سے ہوتا ہے۔ تو ابھی تنقید تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ہماری خود کی اپنی ذمہ داریاں جو ہے ایزا گلگت بلتستان کی شہری، ہماری کچھ اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ہم نے بھی سوچنا ہے، ہم نے بھی کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی اور بہتر چیزیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گلگت بلتستان میں سب کے پاس بہت زمینیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایسی بنجر زمینیں بھی موجود ہیں جنہیں ہم آگے آباد کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اگر چھوٹی سی میں نے ایک کیلکولیشن کی، جو میں اپنا پروجیکٹ بھی اس طرح کر رہا ہوں، تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے چیزیں میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیلکولیشن کرتا ہوں، تو اس حوالے سے چند چیزیں ایسی ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ آگے تک پہنچا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے بھی کچھ چیزیں اپنی شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور ممکن ہے کہ ان چیزوں سے آپ بھی اپنے علاقوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں کر کے بہتر ہم اپنا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے گلگت بلتستان کے اور پاکستان کے لیے۔ تب اگر آپ دیکھیں کہ 1 کنال زمین کے اندر آپ اگر چیری لگاتے ہیں، تو میں پودوں کے حوالے سے یہ بات کروں گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس فصلیں بھی موجود ہیں، مگر ان کے حوالے سے الگ سے ہماری انشاءاللہ ویڈیوز ہوں گی۔ مگر اسپیشلی یہ میں آج جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ 2 چیزوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کاغذی بادام ہو گیا، اور دوسرا جو ہے یہ ہمارا چیری۔ چیری جو ہے گلگت بلتستان کی پروڈکشن ہے، اور یہ بہت ہی کم علاقوں کے اندر جیسے کوئٹہ کے اندر اور سوات کے اندر پیداوار ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب شکر اللہ کا یہ ہے کہ جب کوئٹہ میں پیدا ہوتا ہے تو جب اس وقت سوات میں نہیں ہوتا ہے، تو سوات میں جب چیری پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے مارکیٹ میں جانا، پھر اس وقت گلگت بلتستان کی چیری آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ آبادی ہے، اور گلگت بلتستان کی آبادی کم و بیش جو ہے نا 20 لاکھ کے قریب آبادی بتائی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم لوگ جتنا بھی یہاں پہ چیری لگائیں، جتنے بھی پودے لگا سکیں ہماری زمینوں پر، 100% بھی ہم چیری اگر لگا دیں، تب بھی ہم پاکستان کی اس مارکیٹ کو جو ہے نا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہماری دوسری طرف چائنا، جو کہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، اور وہاں کے لیے تو ابھی ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک طرف آپ کے پاس 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، اور دوسری طرف جو ہے 1.5 ارب کا ملک موجود ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری جو روایتی طریقہ کار ہے، جو ہم لوگ کرتے تھے کاشتکاری، جس میں ہم آلو لگاتے تھے، گندم لگاتے تھے، مکئی لگاتے تھے، تو اب یہ کیا چیزیں ہیں کہ وہ ضرور 4 مہینے میں ہماری جو گندم بھی تیار ہو جاتی ہے، مکئی بھی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا؟ مگر اگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ ان فصلوں کو ہم اگر، ویسے تو ہم 2 دفعہ کر سکتے ہیں اچھے علاقوں کے اندر، جو ہے ڈاؤن کے تھوڑے گرم علاقے ہیں، وہاں پہ 2 دفعہ فصلیں ہیں، وہاں پہ مکئی بھی ہو سکتا ہے اور گندم بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے جیسے کچھ ٹھنڈے علاقے ہیں، جیسے کہ ہنزا نگر ہو گیا، بلتستان کے کچھ ڈسٹرکٹ ہو گئے، اور جناب آپ کے جو ہے یہ غزر وغیرہ ہو گیا، یہاں پہ ایک ہی فصل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف گندم لگائیں اور گندم کے بعد تھوڑا بہت اپنے لیے چارہ لگاتے ہیں، یا تو ایسا کرتے ہیں کہ گندم لگاتے مکئی لگاتے ہیں، تو مکئی اٹھانے کے بعد چارے کے لیے کچھ نہ کچھ گندم کاشت کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہم چارے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو 1 کنال زمین کے اندر آپ خود ہی کیلکولیشن لگائیں، سب کے پاس زمینیں ہیں، کہ آپ کتنا گندم نکال سکتے ہو، کتنا مکئی نکال سکتے ہو، کتنا گھاس نکال سکتے ہو، ساری کیلکولیشن آپ لوگ کر لیں، ہر کیلکولیشن کر لیں۔ اور دوسری طرف آپ کیلکولیشن کریں کہ آپ کے چیری کے پودے پہلی کی طرح یہ نہیں کہ 20-20 فٹ کے اوپر آپ نے لگانے، آپ نے 40 سال کا نہیں سوچنا ہے، آپ نے اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے 20 سے 25 سال کے اندر۔ 20 سے 25 سال کے اندر وہ پودا جو ہے، تقریباً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پودے جو ہے 20-25 سال سے زیادہ عمر نہیں گزارتے ہیں۔ تو 20-25 سال کے اندر وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا 20 فٹ کا ایریا جو ہے نا رائٹ سے کور کرے، 10 کا ادھر سے 10 کا، چاروں طرف سے 10-10 کا فٹ کا ایریا کور کرے، نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو گھٹا کے جو ہے 12 فٹ تک لے جانے، جن کے پاس نہیں وہ 10 فٹ کا بھی، 10x10 پہ بھی آپ پودا لگا سکتے ہو۔ یہ انڈیا کے بہت سارے فارمرز کر رہے ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ان کے فارمرز 5-5 فٹ کے اوپر جو ہے نا پودا لگا رہے ہیں، اور وہ اچھی انکم کما رہے ہیں اور پھل بھی لے رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے
10 سے 12 فٹ کے پودے پہ اگر لگائیں تو ہم جو ہے ایک کنال میں کے اندر کم از کم 25 پودے، کم از کم 25 پودے جو ہے نا آپ ایک کنال میں لگا سکتے ہیں چیری کے پودے ایک، اور جو بادام کے پودے اس کو 15 فٹ کا دینا پڑے گا کیونکہ اس کی عمر لمبی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو چیری کا اس وقت جو ریٹ پچھلے سال جو چلا یہاں پہ جو مارکیٹ میں بک رہا تھا وہ گھیلا یہاں پہ 300 روپے کلو بک رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ مارکیٹ جو ہے اتنی وہ کوالٹی پہ ہم نہیں مارکیٹ کے کر سکتے جو ہمیں ریٹ ملنا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو ایک اچھا پودا جو ہے نا، ایک اچھا پودا جو 7 8 9 10 سال کا پودا ہو وہ 20,000 سے لے کے 40,000 روپے تک وہ بکتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ایک کنال زمین کے اندر وہ پودے ہوں گے 25، تو آپ 25 کو آپ 20,000 پہ بھی ضرب کریں تو کتنا منافع آپ کما سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، پانی دینا ہے، اور شروع میں جو ہے تھوڑی بہت کھاد، اور کھاد بھی بہت کم مقدار میں دینی پڑتی ہے جو دیسی کھاد ہوتی ہے چیریوں کو، کیونکہ یہ نازک پودا ہے، اگر کھاد زیادہ ہو، فنگس زیادہ پیدا ہو تو یہ پودا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا رہے، اس کے بعد جو نیچے آپ کی جو خالی لینڈ ہوتی ہے جہاں آپ نے پودے لگائے اس میں نیچے کسی بھی قسم کا گھاس آپ لگا سکتے ہیں، اور وہ اپنے مال مویشیوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو بھی نہ گنے، صرف آپ گنے 25 پودے اور 20,000 روپے، کتنا پروفٹ آپ کما سکتے ہو ایک کنال زمین کے اندر۔ اور اگر ہر گلگت بلتستانی ہمارے بنجر علاقے ہیں جو آباد آپ کے علاقے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس کھیت ہوتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ باغات کا علاقہ، باغات میں ہمارے جنگلی پودے بھی ہوتے ہیں، خوبانی بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس جو زمینیں ہیں نا، جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو کیا جا سکتا ہے، تھوڑی بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ ان فیوچر ہمیں بہت اچھا خاصا منافع مل سکتا ہے۔ تو اب جو کام ہو رہے ہیں اس وقت، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ سفیدے لگاؤ، کیکر لگاؤ، آپ یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ اب یہ کہ ہم کیکر بھی لگائیں، سفیدے بھی لگائیں، سب کچھ لگائیں، ہمارے جو پرانے ابو وغیرہ بزرگ تھے تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں بکتی تھی، نہ سیب بکتا تھا، نہ چیری بکتی تھی، کوئی بھی چیز نہیں بکتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، نئی زمینیں آباد جب کرتے تھے وہاں پہ ہمارے جنگلی پودے لگائے جاتے، اسپیشلی یہ جو سفیدے کا پودا ہے اس کو لگایا جاتا تھا۔ اب میں نے خود، مجھے اندازہ ہے کہ جو سفیدے کے پودے جو 40 سے 50 سال کے ہیں وہ جا کے ایک اچھے اماؤنٹ میں بک سکتے ہیں۔ اب 40 سے 50 سال تک کوئی انتظار کیسے کر سکتا ہے، اتنی لمبی مطلب کہ ایک آپ اپنی پوری زندگی انتظار کریں پھر جا کے آپ کو صلہ ملے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ نئے دور ہے، نئے ٹیکنیک سے چیزیں بکنی شروع ہوئی ہے، فروٹ ہمارا بکنا شروع ہوا ہے، تو ہمیں گلگت بلتستان کی امپرومنٹ کے لیے، گلگت بلتستان کی امپرومنٹ کب ہوگی کہ ہر گلگت بلتستانی کی جیب میں پیسہ ہوگا، ہر گلگت بلتستانی اپنا جو ہے نا خرچہ پانی اپنی زمینوں سے کر سکے، اسے کسی نوکری یا دوسری چیزوں سے وہ سیونگ ہو جائے اس کے لیے جو زمین کا جو ہے وہ خرچہ ہو، اور یا یہ ہو کہ اپنی نوکری جو کر رہا ہے وہ خرچہ ہو رہا ہو اور یہ جو ہے سیونگ ہو رہی ہو۔ اگر یہ سیونگ ہونی شروع ہو جائے تو گلگت بلتستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کرے گا، ڈیولپ ہو جائیں گے۔ ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اگر ہم دوسروں کی طرح کام صرف ہم نے گورنمنٹ کی نوکری کے پیچھے رونا ہو، ہم نے صرف گورنمنٹ کو ہی تانے دینے ہو کہ بھائی گورنمنٹ نہیں کرتا ہے، گورنمنٹ نہیں کرتا ہے، تو میرے خیال سے یہ گلگت بلتستان کا شیور کبھی نہیں رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے بہت سارے علاقوں کے اندر ایسے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں بھی پروجیکٹ آپ کو دکھاؤں گا جو اپنی مدد آپ کے تحت جو کرے، کیونکہ جو پروجیکٹ لگتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہ کرے، ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا، آپ اور میں مل کے کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب ہمارے جیبوں میں پیسہ ہوگا۔ ہمارے جیبوں میں پیسہ کب آئے گا؟ جب ہم اپنی زمینوں کے اندر محنت کرنا شروع کریں گے، ہم اپنی زمینوں کے اندر دیکھیں گے، اس کی طرف دیکھ کے تھوڑی سی بہت سوچیں گے تو ہمیں ایک کنال زمین جو ہے نا 2.5 3 لاکھ روپے دے سکتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ جو بنجر علاقوں کے اندر، جو علاقے ہمارا سوچئے کہ جلدی سے کوئی بھی بنجر علاقہ ہے اس کی پلاٹیشن کرو، یا تو بیچ دو یا تو کچھ نہ کچھ تعمیر کرو، مطلب کہ ہم نے کیا بنانا ہے، ہم نے جتنی بھی بنجر زمین ہے وہ آپ جتنی کنسٹرکشن کرتے ہو کم علاقوں میں کرو، 2 منزلہ بناؤ، 3 منزلہ بناؤ، چھوٹے گھر بناؤ، یہ نہیں ہے کہ گھر زیادہ بڑے بڑے بناؤ، جلدی جلدی پھیلاؤ، نہیں ضرورت ہے پھر بھی 2 4 گھر بنا دیے، تو یہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے کرنا ہے کہ پودے لگانے ہیں اور پھلدار پودے لگانے ہیں، پھلدار پودے لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کا ہر باشندہ جو ہے نا
خود کفیل ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا جب آپ کی آواز جو ہے نا ایوانوں کے دیوانوں سے صحیح طرح جا کے ٹکرائے گی. کیونکہ جب آپ اپنی معیشت مضبوط کرو گے، اپنے کام خود کرنے کی صلاحیت رکھو گے، تو پھر گورنمنٹ بھی پریشان ہو جائے گی کہ بھائی جب یہ سب اپنے کام کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے.